الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ کا و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب، سیکرٹری جنرل صاحب، تمام خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے تو جی آپ کو ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہو. آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہو. آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننا مبارک ہو. آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، یہی سنا ہے جب سے پیدا ہوئے ہیں. تو یہاں بھی وہی بیٹھے ہیں جنہیں سرکار نے بلایا ہے، اور آپ آتے نہیں ہیں، آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ کو چنا گیا ہے. آپ کو آنے پہ بھی مبارک ہو کہ آپ سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کو بھی مبارک دینا چاہوں گا، میں اپنی ٹیم کو بھی مبارک دینا چاہوں گا. میں اللہ اور اس کے حبیب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے، میرے سینئر وائس پریزیڈنٹ، میرے سیکرٹری جنرل، میری ٹیم کو یہ سعادت بخشی کہ ہم اپنے ٹینیور کی پہلی کانفرنس سیرت النبی کانفرنس کر رہے ہیں. اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی کرم نوازی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، اور ہم جو چاہتے ہیں کام کرنا قرآن و سنت کی روشنی پہ اور قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم اس پہ عمل کریں. ڈاکٹر صاحب میرے پاس الفاظ نہیں آپ کی موجودگی میں، تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر مجھ سے کچھ خطا ہو جائے تو میں اس کی بیشکی معافی چاہتا ہوں آپ سے. کیا سنت میلاد منانا ہی ہے؟ کیا سنت کھانے میں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا سنت پینے میں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا بیٹھنے میں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا سنت پردے میں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا سنت کاروبار میں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا سنت لین دین میں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا سنت زندگی کے سونے، اٹھنے، جاگنے، بیٹھنے، چلنے میں نہیں ہونی چاہیے؟ ہم بہت پیچھے رہ گئے اس وقت. ہمارا جو المیہ ہے، جو ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، جو ہم قوم نہیں بن پائے. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس بک کو چھوڑ دیا ہے، ہم انگریزی کتابوں کی طرف چلے گئے ہیں، ہم نے جرمن پڑھنی شروع کر دی ہے، ہم نے فرینچ پڑھنی شروع کر دی ہے. ہم میں زیادہ بڑا اور لائق وہ ہے جو 2 سے 4 زبانیں بولتا ہے. ہم میں بڑا وہ نہیں ہے جو قرآن کو سمجھتا ہے، جو سنت کو سمجھتا ہے، جو سنت پہ عمل کرتا ہے. اور میں اس پہ صرف ایک سوال کروں گا آپ سے. ہم کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ یہ کام کرو، آپ کی سنت ہے کہ یہ نہ کرو. تو جو اللہ کی سنت ہے وہ کیا سنت ہوگی جو اللہ کی سنت ہے؟ اللہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی بھیجو. تو سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ درود کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ کے پاس تو اتنے فرشتے ہیں، اللہ کو تو اور بھی بہت سے کام ہیں، پر درود بھیجنا اللہ نے اپنے ذمے ایک ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی پر جو درود بھیجتا ہے، سر میں اپنے سوال کو وہاں سے شروع کروں گا کہ اللہ درود کیوں بھیجتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پہ صبح 70,000 فرشتہ آتا ہے، شام میں 70,000 فرشتہ آتا ہے، پھر اس فرشتے کی باری دوبارہ نہیں آنی. اور ہم وہ بدقسمت ہیں کہ ہم درود سن کے بھی درود نہیں بھیجتے. تو سر میری ریکویسٹ ہوگی، مجھے نہیں پتا آپ کا ٹاپک آج کا کیا ہے، آپ نے آج کس پر ڈسکشن کرنی ہے، پر میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس پہ ضرور تفصیل سے بات کریں کہ اللہ درود کیوں بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کے درود نہیں بھیجتا اس کا انجام کیا ہوگا. میں انہی الفاظ کے ساتھ صرف یہ دعا کروں گا، میں وہ سنی ہوں جو میلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام.